کسی مسئلے کو جانتا ہو، علم رکھتا ہو، چاہے فتویٰ کی تربیت اس نے حاصل نہ کی ہو، لیکن جو مسائل بالکل مجمع علیہ قسم کے ہیں تو اس کم فقہ حنفی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہوتی ہیں، تو یہ بتا دینا کوئی فتویٰ نہیں ہے، حقیقت میں یہ مسئلہ بتا دیا. فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کام کے لیے بیٹھ گیا کہ لوگ آئیں اور آ کر اس سے مسائل پوچھیں. اس میں بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو مجمع علیہ متفق علیہ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مراجع کی سے رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا استنباط کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ہے جو بات جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بغیر ملکہ فقہیہ کے حاصل نہیں ہوتی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین عطا فرما دیتے ہیں، ابھی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی تھی، تفقہ الدین نہیں، تفقہ فی الدین، کہ دین کے اندر سمجھ حاصل ہو جائے. تو جب آدمی فقیہ النفس ہو جاتا ہے تو بسا اوقات پھر وہ کتابوں سے بھی کتابوں کے ظاہری قواعد و ضوابط کی بھی اس کو مسئلہ بتانے میں ضرورت نہیں پڑتی. میں ابھی پرسوں مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں حضرات نے ایک مجلس تحقیق مسائل حاضرہ قائم کر رکھی. اس میں سب لوگ بیٹھتے تھے، کھلے دل کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بحث کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے. کبھی ہمارے یہاں ہوتی تھی، کبھی وہاں بنوری ٹاؤن میں ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ ہمارے یہاں مجلس تھی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز تھی، وہ خود شریک نہ ہو سکے. تو لیکن فرمایا کہ بھئی مسائل چونکہ ضروری ہے تو آپس میں اس کو تحقیق کرو اور تحقیق کر کے شام کو مجھے اپنے مسائل نتیجے سے مطلع کر دینا. تو ہم لوگوں نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ تشریف فرماتے، حضرت مفتی ولی حسن صاحب تشریف فرماتے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب تشریف فرماتے، ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ تشریف فرماتے، اور ہم طالب علم بھی ساتھ ان کے لگے ہوئے تھے. تو سارے دن کتابوں کی مراجعات کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے اور تقریباً صراحت جیسی مل گئی. تو اب حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شام کو جب گئے، پوچھا بھائی کیا رہا آج آپ لوگوں نے تحقیق کی؟ تو ہم نے کہا جی سب کی رائے یہ اس پر متفق ہو رہی ہے کہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں یہ صحیح نہیں. ہم نے کہا حضرت جتنی عبارتیں دیکھی ہیں، کتابیں دیکھی ہیں، تو اس سے تو یہی نکل رہا ہے. کہا کہ نہیں غلط ہے، اس کو پھر دیکھو، دوبارہ دیکھو. اب نہ کوئی وجہ بیان کی، نہ کوئی علت بیان کی، نہ ان دلائل کا کوئی جواب دیا، اور فرمایا کہ نہیں. اگلے دن پھر ہم نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا، پھر دوبارہ مطالعہ کرو. دوبارہ مطالعہ کیا، پھر بھی وہی رائے رہی. شام کو پھر حضرت والد صاحب سے ذکر کیا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ نہ بھائی میرا دل نہیں اس پر مطمئن ہوتا، اور اگر آپ لوگ متفق ہوتے ہو تو کر دو دستخط، میں دستخط نہیں کروں گا. اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے. تیسرے دن جب ہم پہنچے تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ مفتی صاحب جو اتنے جذب کے ساتھ فرما رہے ہیں یہ ایسی بے وجہ بات نہیں ہو سکتی، پھر دوبارہ غور کرو. پھر جب غور کیا ان عبارات پر اور اس کے سیاق و سباق پر اور اس کے متعلقہ امور پر، تو معلوم ہوا کہ ہم عبارتوں کا مطلب غلط سمجھ رہے تھے اور وہ حقیقی مطلب کچھ اور تھا. تو یہ ملکہ فقہیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، تو پھر اس کو بسا اوقات اس کا جو نفس ہے قبول نہیں کرتا، اس کا جو دل ہے قبول نہیں کرتا، غلط بات. تو یہ ملکہ فقہیہ ایسے نہیں حاصل ہو جاتا
रगड़े खाने से हासिल होता है। हजरत वाली साहब क़द्दस अल्लाह ताला सिर्रुहु ने हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के मुफ्ती आजम थे, उनके साथ मुद्दतों रहकर फतवा सीखा और फिर हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की से हर वक्त मुराजात करते रहे, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम अता फरमाया। तो एक बात तो ये अर्ज करनी थी, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हम सबको उस मलके का कुछ हिस्सा ही अता फरमा दे तो हमारे लिए बहुत बहुत गनीमत है। दूसरी बात यह कि फतवा जो है ये बाद औकात अल्लाह बचाए ऐसी चीज है कि उससे बाद औकात फितने पैदा होते। तो मुफ्ती को सिर्फ इतनी बात नहीं है कि वो मसला सही बता दे, बल्कि ये भी देखे कि इस फतवे का असर अमलन क्या होगा और लोग उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उससे कुछ फितना पैदा तो नहीं होगा। ये अक्सर बेशतर हमारे अज़वाज साहब के पास सवाल आया करते थे कि फलां एक जगह के इमाम साहब हैं, वो फलां फलां काम करते हैं, तो उनकी इमामत जायज़ है कि नाजायज़ है, उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है कि नाजायज़ है। तो बाद औक़ात जब हज़रत को अंदाज़ा होता कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, तो हज़रत वाले साहब उनको फरमाते थे कि वो जिन इमाम साहब का मसला है उनसे कहें कि वो मुझसे पूछें, वो पूछें कि ऐसा करना जायज़ है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये जवाब दे दिया तो देने के नतीजे में वो लोग जो है वो कहते फिरेंगे देखो मुफ्ती साहब का फतवा आ गया या हमारे इमाम साहब के बारे में, और उन्होंने उनका ये हाल है और ये है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। सवाल का जवाब देना मुफ्ती के ज़िम्मे उस वक्त फ़र्ज है जबकि उसके जवाब न देने के नतीजे में कोई आदमी गुमराही का शिकार हो जाए या किसी बदअमली का शिकार हो जाए। लेकिन ऐसे सवालात जिनका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका जवाब देना मुफ्ती के ज़िम्मे ज़रूरी नहीं। हज़रत वालिद साहब क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु से एक साहब ने मसला पूछा कि हज़रत यजीद फासिक था या नहीं था, यजीद के बारे में आपकी क्या राय है, यजीद फासिक था या नहीं था। तो हज़रत जवाब में फरमाया कि भाई मुझे तो अपने बारे में फिक्र पड़ी है, मैं फासिक तो नहीं हूँ, मैं फासिक हूँ या नहीं हूँ, मुझे किसी दूसरे के फिस्क के बारे में मैं क्या तहक़ीक़ करता फिरूँ, अल्लाह ताला वो जाने, अल्लाह ताला जाने। अब अगर कोई जवाब दे देते, वो जवाब दे के लोग लेके फिरते कि देखो मुफ्ती साहब ने या कि यूँ कह दिया या यूँ कह दिया, और बहसो मुबाहसे का है, मुजादले का है, ला मुतनाही सिलसिला चल रहा था। हज़रत वालिद साहब से ये बात चूँकि सीखी थी, तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे पाकिस्तान में एक ड्रामा हुआ और उस ड्रामे के अंदर इत्तेफाक से जो मियाँ बीवी थे वो ड्रामे में भी मियाँ बीवी थे, यानी ड्रामे की जो किस्सा था उसमें भी वो मियाँ बीवी बने हुए थे। और उस ड्रामे के लिहाज से ड्रामा करते हुए शौहर ने बीवी को तलाक दे दी, तुझे 3 तलाक। अब वो यानी हकीकतन उसने बहसत शौहर के बहसत बीवी के तलाक नहीं दी थी, ड्रामे के हिस्से के तौर पर तलाक दे दी थी। अब वो मसला जो है हमारे पाकिस्तान में एक मसला एक बन गया, एक मुफ्ती ने एक फतवा दिया, दूसरी मुफ्ती ने दूसरा फतवा दिया, अखबारात में शाया हुआ, वो अखबारात ले उड़े कि देखो साहब एक मुफ्ती ये कह रहा है कि तलाक हो गई, एक मुफ्ती कह रहा है कि तलाक नहीं हुई। एक हंगामा बर्पा हो गया अखबारात के अंदर और ज़राए इब्लाग के अंदर। मेरे पास भी फतवा आया और हमारे साथी पहले तो दारुल में जाता है तो वहाँ से कुछ किसी ने जवाब लिख दिया। आखिर इस किस्म के जवाब जब लिखते हैं तो मेरे पास ले आते हैं, तो मुझे अपना वालिद साहब की बात याद थी, तो मैंने उस पर लिखा कि भाई
جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان میں سے تو کوئی سوال کرنے نہ کہ ہمارا نکاح باقی یا نہ باقی ہے یا ختم ہو گیا. باقی سب لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ ان کا نکاح باقی ہوا یا نہیں ہوا. جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ جب سوال کریں گے جواب دے دیں گے. تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. جس سے خطرہ ہو کہ کوئی فتنہ پیدا ہو جائے گا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, تو اس وقت میں جواب سے احتراز کرنا چاہیے. ہم پر واجب نہیں ہے کہ جواب دیں. بسا اوقات حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی فتوے کے جواب میں یہ لکھ دیتے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم سمجھتے نہیں, لہذا ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. تو حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان ينکر اللہ ورسولہ, اس کا لہذا یہ مزاج جو ہے نا اس قسم کا, یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا, یہ ممارست سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والد صاحب علیہ کو اس معاملے میں خاص کرم فرمایا تھا کہ ہر فتوے کے سلسلے میں وہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک کا جواب دیں, بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ جہاں فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں آدمی خاموش رہے, جواب نہ دے. دوسری بات یہ تھی کہ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جواب کا کیا اثر ہوگا. بات صحیح ہے لیکن صحیح بات کا اثر اس حالات, موجودہ حالات میں کیا نکلے گا, اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اس فائدے اور نقصان کے درمیان ترازو میں تول کر یہ دیکھے کہ نقصان کا پہلو غالب ہے یا فائدے کا پہلو غالب ہے, اس کے بعد پھر انسان جو ہے جواب دے. تو یہ میں نے ساری زندگی حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کو اس اصول پر عمل کرتے ہوئے دیکھا اور پایا. تیسری بات جو بڑی اہم ہے اور آج کل ہم لوگ اس میں بھی افراط و تفریط کا شکار رہتے ہیں کہ مفتیوں کے کو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں استنباط کرنا پڑتا ہے مسائل کا, جن کی جو صریح طور پر منصوص نہیں ہوتے, نہ کتاب و سنت میں منصوص ہے, نہ کتب فقہ کے اندر ان کی صراحت اس لیے ہے کہ اس وقت تک وہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا, اس لیے وہ صریح جواب اس کا نہیں ملتا. تو مفتی کو استنباط کرنا پڑتا ہے, کون سی نظیر اس کے لیے مناسب ہوگی, کون سی نہیں ہوگی. اصول فقہ کے اندر بسا اوقات علامہ شامی کہتے ہیں جس کو اصحاب التخریج نے یا اصحاب التصحیح نے تصحیح جس کی ہو اس قول کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن دونوں قول مصحح ہے, یہ بھی مصحح ہے وہ بھی مصحح ہے. اب مفتی کے بارے میں لکھا تو ہے کہ ان میں سے جس قول کو چاہے وہ اختیار کر لے, یہ اصول فقہ کے اندر بات کہی گئی ہے. جب یہ بات ہے تو اس میں رائیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں. ایک مفتی نے ایک قول کو زیادہ مناسب سمجھا, اس کو اختیار کر لیا, دوسرے مفتی نے دوسرے قول کو اختیار کر لیا. اس طرح اختلاف رائے پیدا ہوگی. تو اختلاف رائے پیدا ہو جانا مفتیوں کے درمیان یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, بلکہ عین دیانت کی بات. ہمارے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فتویٰ میں مکمل اتفاق اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ یا تو لوگ جو ہیں بے عقل ہوں یا بد دیانت ہوں. یعنی اگر عقل ہے تو عقل ایک شخص کی عقل ایک نتیجے تک پہنچے گی, دوسرے کی ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہوا, صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا. یا بد دیانت ہو کہ بھائی چلو یار ہے تو غلط بات لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے کی, میں اس کو چلو اس کی بات مان لیتا ہوں, غلط ہونے کے باوجود بد دیانت ہو, تب ہو سکتا ہے یہ کہ اختلاف ہو. لیکن اگر عقل بھی ہے دیانت بھی ہے تو اختلاف پیدا ہونا بھی ناگزیر ہے. لیکن اس اختلاف کو حدود میں رکھنا یہ ہے جو
मलका फ़िक़हिया चाहता है, और उस इख्तिलाफ के इजहार के लिए क्या उसलूब इख्तियार किया जाए, उसको यह है जो मलका फ़िक़हिया चाहता है। मैं आपको बताऊं, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना शोबरी साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हज़रत वालिद साहब अक्सर और बेशतर मसाइल में हज़रत से रुजू किया करते थे, पूछा करते थे, और खलीफा थे, मुरीद थे, खलीफा थे, इतने ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता हज़रत वालिद साहब के दिल में कि जितनी अकीदत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की थी, अपने उस ज़माने के लोगों में से किसी की इतनी नहीं थी जितनी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। इस दर्जे में कि एक मरतबा मैंने एक तहरीर में, हज़रत वालिद साहब ने एक तहरीर मुझसे लिखवाई थी, उस तहरीर के अंदर लिखवाया था अपने आखिरी उम्र में, ताकि लोगों से तलाफी माफ़ात यानी माफ़ी तलब करना कि किसी का हक़ रह गया हो तो माफ़ कर दे। तो वो तहक़ीक़ में मैंने हज़रत ने फरमाया था कि तुम हवाला देना शुरू में कि हमारे हज़रत वाला ने, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी वफ़ात से पहले अल-उज़्र वन-नुज़्र के नाम से एक रिसाला लिखा था और लोगों से माफ़ी मांगी थी। तो मैं उसकी इत्तबा में मैं भी, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल में तो आपके इरशाद के मुताबिक और अपना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इत्तबा के मुताबिक ये तहरीर लिखा। तो मैंने जब तहरीर लिखी, हज़रत वालिद साहब मुझे सबूत की तुम लिखो मेरी तरफ से। मैंने जब लिखना शुरू किया तो उसमें लिख दिया कि हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना शोबरी साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रिसाले में ये बात लिखी थी। तो जब मैंने वो वालिद साहब को दिया तो फरमाया, बंदा खुदा, तुम्हें हज़रत कभी नाम लेना भी ना आया, तुम ये कहो, तुमने कहा लिखा हकीमुल उम्मत पढ़ा, अगर वो उम्मत के हकीम थे तो मेरे भी तो कुछ थे, और ये कहकर आंसू बहने लगे, मेरे भी तो कुछ थे, लिखो सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, और ये अल्फाज लिखो, जब मेरी तरफ से लिख रहे हो तो ये भी तो बताओ मेरे लिए क्या थे वो। इतनी अकीदत थी। अब हुआ ये कि एक हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, उन्होंने एक इस्तिफ्ता भेजा हज़रत वालिद साहब के पास देवबंद में, मुफ्ती है देवबंद की हैसियत से, और एक इस्तिफ्ता भेजा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। हज़रत थानवी ने कुछ और जवाब दिया, हज़रत वालिद साहब ने कुछ और जवाब दिया, इख्तिलाफ हो गया जवाब, शेख और मुरीद के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। अब वो दोनों जब फतवा में दोनों में इख्तिलाफ हुआ तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तफाक से हज़रत वालिद साहब का शायद जाना करीब था, थाना पर वहाँ पहुँचे तो वहाँ सामने आया, तो हज़रत वालिद साहब ने अपने जवाब की दलील बयान फरमाई, हज़रत थानवी ने अपने जवाब की दलील बयान फरमाई। लेकिन वालिद साहब ने अदब के साथ जो बयान हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह जो जवाब दे रहे थे उसका अदब के साथ कहा कि हज़रत इस पर तो ये इश्काल होता है। तो हज़रत थानवी ने फरमाया कि भाई इस इश्काल का ये जवाब भी हो सकता है, मतलब ये कि एक थोड़ा सा दोनों के दरमियान दलाइल का तबादला हुआ। उस तबादले के नतीजे में ना हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत वालिद साहब के जवाब पर मुनशरे हुए, न वालिद साहब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जवाब पर मुनशरे हुए, इख्तिलाफ बाकी रहा। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई बातें तो हमने कर ली, तुम्हारा दिल इस पर मुतमईन नहीं हो रहा, मेरा दिल इस पर मुतमईन नहीं हो रहा, मुस्तफ्ती से ये कहो कि जिसके फतवे में चाहे अमल कर ले। फतवा मेरा यह है, तुम्हारा यह है, जिस फतवे पर चाहे अमल कर ले। और वो भी हज़रत थानवी के मुरीद थे। इत्तेफाक से उन्होंने हज़रत वालिद साहब के फतवे में अमल किया और हज़रत थानवी को इत्तला हुई, उसने कहा ठीक है कोई हर्ज नहीं, तुमने उसके साहब के फतवे पर अमल कर लिया, ठीक है कोई हर्ज नहीं। तो इख्तिलाफ शेख और मुरीद के, जिस शेख के साथ ये आलम है कि सिर्फ हकीमुल उम्मत का लफ्ज उनको गवारा नहीं है जब तक कि सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी वगैरह ना लिखें, उसके साथ भी इख्तिलाफ हुआ। लेकिन उस इख्तिलाफ को के नतीजे में ना हज़रत थानवी नाराज हुए, ना हज़रत वालिद साहब को कोई
یہ تأمل ہوا کہ بھئی میں اپنے استاد، کیونکہ حضرت تھانوی نے فرمایا دونوں میں دونوں کے دلائل ہیں، دونوں کے اوپر عمل کر سکتے. تو اختلاف فتویٰ کے اندر اگر کسی مسئلے میں ہو جائے تو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ائمہ مجتہدین کے درمیان بھی ہوا ہے، لیکن کسی نے اس اختلاف کو لڑائی جھگڑے کا یا گروپ بندی کا یا فرقہ بندی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ یہ کہا کہ یہ بھی ایک رائے ہے علماء کی، اس کے اوپر بھی اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کر لے، اور اس کی وجہ سے کوئی شقاق پیدا نہیں ہوا. حضرت والی صاحب تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے وحدت امت، جس کا عربی ترجمہ مولانا صہیب صاحب نے کیا تھا، اور میں نے اس کا نام تجویز کیا تھا اخلاف ام شقاق. خلاف اور چیز ہے اور شقاق اور چیز ہے. تو آرائے فقہیہ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، بذات خود وہ کوئی معیوب نہیں، بشرطے کہ ہر ایک کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، اور بشرطے کہ ہر ایک کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور اصول صحیحہ کے مطابق وہ کام کر رہا ہو تو رضا کے. لیکن ہمارے زمانے میں اب افسوس ہے کہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنی بات کی ایک پچ ہو جاتی ہے، جیسے اردو میں پچ کہتے ہیں، یعنی اپنی بات کا ایک اس کے اوپر ایک یہ ہو جاتا ہے کہ اگر میری بات پیچھے چلی گئی تو گویا میری بدنامی ہوئی یا میری توہین ہوئی، اس بے عزتی ہوئی. اللہ اکبر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول پڑھا کہیں، اب حافظہ رخصت ہو گیا، اب یاد نہیں رہا حوالہ، لیکن میرے پاس شاید لکھا ہوا بھی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ناظرت احدا فی الفقہ الا وددت ان خصمی انتصر علیہ. یعنی جب بھی کسی سے فقہی مسئلے کے اندر کوئی بحث کی ہے، مناظرہ کیا ہے، تو میرے قلبی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میری بات غلط ہو جائے، اس کی صحیح ہو جائے، میری بات غلط ہو جائے اس کی صحیح ہو جائے، کیونکہ مجھے اپنی بات کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں تھا. مناظرہ کرنے کا اور آپس میں بحث کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حق واضح ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں فاتح بن جاؤں اور دوسرا مفتوح بن جائے. یہ تھا مناظرہ. مناظرے کے معنی آپ کہیں سے کہیں پہنچ گئے. مناظرے کے معنی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں عربی لحاظ سے، مناظرہ کے معنی ہے باہم بیٹھ کر سوچنا. النظر کا یہ باب مفعلہ ہے. نظر کے معنی غور و فکر، اور مناظرہ اس کا باب مفعلہ ہے جس میں مشارکت کی جو ہے خاصیت پائی جاتی ہے. تو کیا معنی ہوئے؟ باہمی غور و فکر، مشارکت فی الغور فی النظر. یہ ہے، یہ نہیں کہ ایک فاتح اور دوسرا مفتوح، بلکہ بیٹھ کر اکٹھا سوچنا. تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا فرما دے تو نہ جانے کتنے فتنے رفع ہو جائیں. بس ٹھیک ہے، ایک آدمی کی رائے، کسی آدمی کی رائے ہے، وہ اس کے اوپر وہ چلے، خود بھی چلے، لیکن دوسرے کو مطعون نہ کرے، دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اچھالے. حضرت پھر یاد آ گئی حضرت والی صاحب والے کی بات کہ حضرت والی صاحب وہاں مفتی تھے دیوبند میں، اور شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا سعید حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو عطا فرمایا تھا، علم کا، عمل کا، ہر چیز کا. اللہ اکبر. تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ مجھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست کوئی کتاب پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن وہ میں نے ان کے ساتھ معاملہ ہمیشہ استاد جیسا کیا، ان کے مرتبے کی وجہ سے، ان کے علمی مرتبے کی وجہ سے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ
ہمیشہ جب ذکر فرماتے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سلسلے میں اختلاف ہوا تھا، لیکن میں نے آج تک اپنی ساری زندگی، حضرت والی صاحب کی ساری زندگی میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شان کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کے الفاظ ہی سنے، مدح و ثنا ہی کے الفاظ سنے، میں نے کبھی کوئی ثقیل لفظ آج تک نہیں سنا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ ان کو کہتے ہیں میں اپنے استاد کے درجے میں ان کو سمجھتا ہوں۔ اب ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، یعنی وہ لیگ کانگریس کا مسئلہ نہیں، سیاسی مسئلہ نہیں، بلکہ مسح علی الجوربین کے مسئلے میں حضرت والد صاحب کی امداد المفتین میں جس کی تحقیق چھپی ہوئی ہے، جوربین کے اوپر مسح کرنے میں وہ منعال ہوں یا تو اس بارے میں حضرت کی رائے تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اگر وہ منعال ہوں یا کچھ، اب اس کی تفصیلی مجھے یاد نہیں رہی، تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ حضرت والد صاحب علیہ کی رائے تھی کہ نہیں، اس پر مسح جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے پورا رسالہ والد صاحب کا امداد المفتین کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت مولانا سید حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بہت مشہور استاد بھی تھے۔ ان کے گھر میں اتفاق سے جمع ہوئے، حضرت والد صاحب بھی تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت اور کسی نماز کا وقت آ گیا، اور شاید مسجد میں کسی وجہ سے پہنچ نہیں پائے، تو نماز کا جب وقت آیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھائی مفتی صاحب، میں نے تو وہ موزے پہن رکھے ہیں، لہذا نماز آپ پڑھاؤ، کیونکہ آپ کے خیال میں اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو آپ کے خیال میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے موضوع پر مسح کرنے سے جواب ہے، لہذا آپ نماز پڑھاؤ۔ حضرت والد صاحب کو آگے کیا، حضرت والد صاحب نے بھی تکلف نہیں فرمایا، والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، مجھے آپ کے حکم کے مطابق میں ہی نماز پڑھاؤں۔ حضرت نے نماز پڑھا۔ اب اختلاف تھا، لیکن اختلاف کی آپ رعایت دیکھیے کس درجے میں، تو اختلاف ہو جانا کوئی بری بات نہیں، لیکن اختلاف کو اس کی حد میں رکھنا، اور جس سے اختلاف ہے اس سے اختلاف کے اوپر اگر تنقید کرنی ہے تو تنقید میں طعن و تشنیع کرنا یا اس کے اوپر اعتراضات کے تیر برسانا، یہ جو ہے یہ کسی بھی اہل علم کے شایان شان نہیں ہے۔ اور آج کل افسوس یہ ہے کہ اس مزاج کو ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے نا فتوے کے اندر، ایک ایک لفظ تلا ہوا ہونا چاہیے، ایک ایک لفظ تلا ہونا چاہیے، اور ایسا لفظ استعمال کر لیا جائے کہ جس سے یعنی بے ادبی ہو کسی دوسرے کی، یا کم از کم اس کی تعظیم کے خلاف ہو، یہ باوجود اختلاف کے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں جب سفر میں آنے والا تھا تو ہمارے ہاں جو کوئی فتویٰ ایسا ہوتا ہے جو دارالفتہ کے حضرات اس میں چاہتے ہیں کہ میں اس کو پر نظر ثانی کروں، تو میرے پاس بھیجتے ہیں، میں 1 گھنٹہ تقریباً ایک وقت لگاتا ہوں، فتاویٰ جو آتے ہیں ان کے اوپر لکھتے تو زیادہ تر دوسرے حضرات ہیں، لیکن جو ان میں سے ذرا کچھ قابل غور ہوتے ہیں تو وہاں کے ہمارے مفتی صاحبان میرے پاس بھیج دیا کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب کا فتویٰ، ایک بڑے مفتی کا فتویٰ آیا ہوا تھا، اور سائل نے پوچھا تھا کہ ان مفتی صاحب کے، بہت معروف مفتی صاحب ہیں، ان کے فتوے سے آپ کو اتفاق ہے یا نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے ایک ساتھی نے شروع کیا یہاں سے کہ یعنی ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن لکھا کہ یہ فتویٰ ہماری نظر میں غلط ہے۔
یہ الفاظ لکھ کر پھر آگے اپنے دلائل بیان کرتی، صرف یہ لکھا کہ غلط ہے. تو میں نے ان کو ٹوکا اور الفاظ، میں نے کہا خدا کے بندے بڑے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، اور وہ ٹھیک ہے ہماری رائے میں، میری بھی رائے یہی ہے کہ وہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، لیکن اس طرح ڈائریکٹ کہہ دینا کسی بڑے مفتی کے بارے میں کہ یہ اس کا فتویٰ غلط ہے، یہ بات اس طرح نہیں کرنی. یہ لکھیں کہ ہم نے اس فتوے پر غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس کی بنیاد ہماری پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکی، ہماری سمجھ میں اس کی پوری طرح بنیاد نہیں آ سکی. تو اس وجہ سے ہمارا خیال یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ ہم نے اس کو غلط کہہ دیتے. یہ مزاج جو ہے نا کہ کسی سے اختلاف کرے، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے متبع سنت بزرگ ہیں، تو ان کے سامنے حضرت کسی وقت یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ سما جو ہے یہ جائز نہیں ہے، سما کے خلاف بیان فرما رہے تھے درس میں یا کسی بعض میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. تو انہوں نے کہا، تو کوئی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو سما کرتے تھے، سما سنتے تھے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ان کو کچھ دلیل معلوم ہوگی، ہمیں معلوم نہیں. ان کو دلیل معلوم ہوگی، ہمیں معلوم نہیں. ہم اپنے معلوم نہ ہونے کے اوپر کے مکلف ہیں، ان کو کوئی دلیل معلوم ہوگی، اس کی بنا پر کرتے ہوں. تو اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو کیا اظہار، اس کے لیے اسلوب ایسا ہو جس سے کہ افتراق نہ پیدا ہو، جس سے فرقہ بندی نہ ہو، جس سے گروپ بندی نہ ہو، جس سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف شقاق پیدا نہ ہو. یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے یہ در حقیقت بزرگوں کی صحبت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور طویل عرصے تک کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر حاصل ہوتی ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں مزاج و مذاق، اس کو میں مزاج و مذاق سے تعبیر کرتا ہوں، جس کی کوئی حد تام بیان کرنا بھی مشکل ہے. تو یہ کچھ باتیں میں نے اس میں اصول افتاء میں کچھ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگر آپ حضرات تو ماشاءاللہ سب بیشتر حضرات ہیں، میں نہیں سمجھتا، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کتاب کی مراجعات فرمائیں، لیکن میں چند مباحث کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات اس کو بغرض اصلاح اس کو دیکھیں، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس پر مجھے متنبہ فرمائیں، اور اگر وہ صحیح ہے تو من جانب اللہ ہے، ان کان ثوابا فمن اللہ وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان. 3 مسائل ہیں جن کے اوپر میں نے خصوصی اس میں بات کی ہے. ایک مسئلہ جس کے اوپر زیادہ محنت صرف کی ہے وہ عرف کا ہے، اور الاحکام تتغیر بتغیر الزمان کا جو مقولہ ہے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی. اور عرف کس درجہ معتبر ہوتا ہے، کس وقت معتبر ہوتا ہے، کس وقت معتبر نہیں ہوتا. اس پر آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ ہے نشر العرف فی مسئلۃ العرف، تو وہ معروف رسالہ ہے. لیکن حضرت علامہ ابن عابدین تو بحر ناپیدا کنار ہیں، تو ایک جو بات سے بات نکالتے ہیں تو اس سے خلاصہ نکالنا بھی آسان نہیں ہوتا. میں نے ان سب مسائل کا جائزہ لے کر اس کو ذرا منضبط انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی. عرف کس جگہ معتبر ہوتا ہے، کتنا معتبر ہوتا ہے، کن احوال میں معتبر ہوتا ہے.
اور الاحکام تغیر بتغیر الزمان، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کو بعض ملحدین لے کر ساری شریعت کے اوپر قلم پھیرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اس کی کیا حدود ہیں، کن حالات کے اندر وہ تغیر ہو سکتا ہے، اسی کے ذیل میں عرف کا مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اگر میری اہل افتاح حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو بغرض اصلاح ملاحظہ فرمائیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو مجھ سے تو مجھ سے بے تکلف مجھے متنبہ فرمائیں تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ دوسری بحث جو ہے وہ تقلید کی ہے، تقلید ائمہ، اس کی کیا حد ہے، کیا حقیقت ہے، اور شاید مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ میں نے شاید پہلی بار تقلید کے مختلف درجات بیان کیے۔ تقلید کے بہت سے درجات ہیں، کون سا درجہ کس وقت میں واجب ہوتا ہے، کس وقت میں واجب نہیں ہوتا، اور جب کوئی تقلید کر رہا ہو کسی امام کی تو اس کے بعد کسی دوسرے امام کے قول کو اختیار کرنے کا کیا اصول ہے، اسی میں تلفیق کا مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو خاصی نازک ہے۔ ایک طرف ہمارے اکابر نے تقلید شخصی کو ضروری قرار دے کر، اور ہمارے اسلاف نے ضروری قرار دے کر ایک بہت بڑے عظیم فتنے کا دروازہ بند کیا، اور وہ ہے تشہی، کہ محض نفسانی خواہش کی بنیاد پر کسی دوسرے قول کو اختیار کر لیا جائے۔ دوسری طرف بعض جگہ تقلید میں جمود اتنا ہوا ہے کہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کر لینا کفر کے مرادف سمجھ لیا گیا تقریباً، اور ایسا کر لیا گیا کہ جیسے یہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا۔ وہ ایک ہمارے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پاکستان آئے تھے، تو وہ اگرچہ پکے حنفی تھے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے حنفیہ کے دفاع میں کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جمع بین الصلاتین کرتے تھے سفر میں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے تھے، دونوں جمع حقیقی، تقدیم بھی تاخیر بھی کیا کرتے تھے سفر میں۔ علامہ شامی نے بھی لکھ دیا نا بھی کہیں تقلید کرنا ایسے مواقع پر جائز ہے امام شافعی کی، تو بہرحال وہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک سب لوگ بڑے عقیدت مند تھے اس لحاظ سے کہ وہ حنفی عالم ہیں اور حنفیہ کے بڑے دفاع کرتے ہیں۔ اتفاق سے نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز بھی پڑھنے کا مجھے، تو ہمارے ایک بڑے عالم بہت بڑے معروف آدمی تھے، انہوں نے کہا یا شیخ انت تجمع بین الصلاتین، اتنی زور سے انہوں نے کہا، تو حضرت شیخ نے کہا کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں مجھے جیسے حل ترتکب کفرا، تو بہرحال ان کا ایک خیال تھا کہ جائز، یہ بھی جائز ہے شافعیہ کے قول پر عمل کرنا، ان کی ایک رائے تھی، ہمارے اکابر عام طور سے نہیں کرتے۔ میں بھی بہت عرب علماء کے ساتھ رہتا ہوں، روزانہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ جمع بین الصلاتین نہیں کرے گا، تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ مغرب اور عشاء، مغرب کا وقت آیا تو کہا تم نماز پڑھاؤ، تو میں نے کہا بھائی میں نماز پڑھا کے ہٹ جاؤں گا، آپ کو عشاء بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھیں گے جمع بین الصلاتین، تو پھر آپ ہی نماز پڑھاؤ مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی۔ کہا کہ نہیں، مغرب کی آپ کے پیچھے پڑھیں گے اور عشاء کی ہم الگ کریں گے۔ تو استغفر اللہ، نہیں، لیکن میں ایک جمع کرتا ہوں، دو جگہ جمع کرتا ہوں، ایک جمع کرتا ہوں اس وقت
جبکہ جو مابین الشفقین ہے یا مابین المثلین ہے اس میں مسافر اور مریض کے لیے گنجائش ہے. خود فقہ حنفی میں گنجائش ہے مابین المثلین اور مابین الشفقین. تو ایسے موقع پر جمع کرتا ہوں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے, حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس جگہ کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں کہ سفر کے علاوہ یا وہ اس کے یعنی جیسے وہ کرتے ہیں کہ مثل اول کے اندر ہی نماز پڑھ لی عصر کی. ہاں دوسری اس جگہ کرتا ہوں کہ جہاں مثلا جہاز میں جانا ہے اور جہاز میں جانے کے وقت میں یہ خیال ہے کہ عصر کا وقت نکل جائے گا, عصر کا وقت نکل جائے گا اور نماز بر وقت عصر کی نہیں پڑھی جا سکے گی. اس صورت میں مثل اول اور اس موقع پر ظہر عصر میں جمع کر لیتا ہوں, صرف ان مواقع. لیکن اس کے علاوہ ساری دنیا میرے جتنے عرب دوست ہیں سب کو پتہ ہے یہ بات کہ میں بلکہ یہ ہوا کہ جب میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور انہوں نے عشاء کی نماز شروع کر دی تو میں نے بنیت نفل ان کے ساتھ شامل ہو گیا. تو الگ ہونا تو اچھا نہیں لگتا, تو بنیت نفل شامل ہو گیا. یعنی 2 سنتیں میں نے ان کے پیچھے پڑھ لی. تو بعد میں مجھ سے پوچھنے لگے یا شیخ بدأت تجمع, اب آپ جمع کرنے شروع کر دیں. میں نے کہا لا ما جمع انما تنفلت معکم. تو ویسے میں نہیں کرتا ہوں لیکن ان 2 صورتوں میں کرتا ہوں. تو خیر, تو حضرت شیخ نے یہ بات کہی تو اس کے اوپر گویا جو اس کا انکار تھا, اس کے اوپر نکیر تھی, اس کے اوپر ویسی تھی جیسے کہ کسی مجمع علیہ منکر کے اوپر نکیر کیا جائے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے سنا تھا, اللہ اکبر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے. غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے, اور غیر منکر میں تمام مجتہد فی امور داخل ہے. نکیر جو ہے وہ مجتہد فی امور میں نہیں ہوتی, نکیر مجمع علیہ امور میں ہوتی ہے, اور مجتہد فی امور میں نکیر نہیں ہے. یہ سب نے بات میں نے تو بات حضرت والد صاحب سے سنی تھی, اور پھر اب بہت کتابوں کے اندر شاید میں نے اس میں بھی لکھی ہے, اصول افتاء کے اندر بھی لکھی ہے حوالوں کے ساتھ, کہ مجتہد فی امور میں نکیر نہیں ہے. افہام و تفہیم ہے, افہام و تفہیم ہو سکتی ہے لیکن نکیر نہیں. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے قول پر عمل کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اتباع نفس کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ اپنی اس کی رائے ہے اس کی بنا پر کر رہا ہے, تو نکیر نہیں کر رہا اس کے اوپر. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ تقلید شخصی سے جن لوگوں نے گمراہی کے راستے اختیار کیے ہیں ہمارے زمانے میں, اولاً تقلید شخصی سے نکلے تھے, باہر نکلے تھے. آگے جب وہ ایک آڑ ختم ہوئی تو پھر آگے جا کر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے, جبکہ بزرگوں کی صحبت حاصل نہیں تھی, مزاج و مذاق سمجھے ہوئے نہیں تھے, گمراہ ہو گئے اور جمہور امت سے ہٹ گئے, جمہور سلف سے ہٹ گئے. بے شمار مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن دوسری طرف جمود یہ ہے کہ اگر کہیں کسی مفتی نے ان شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دوسرے مذہب کے مسلک پر فتویٰ دینے کی شروط ہیں, ان کو مذہب کو رکھتے ہوئے کسی نے فتویٰ دے دیا تو اس کو اتنا مطعون کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ خارج ہو گیا, دائر اسلام سے خارج ہو گیا, علیہ باللہ. حق ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کی ہے, اور اپنے اکابر کی عبارات کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جو ہے اقتصاد و تقلید والاجتہاد, اس کا خلاصہ میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے, اور تقلید کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں. اب کس حالت میں دوسرے عوام کے قول پر عمل. یہ جو ائمہ کے اقوال ہیں مختلف ائمہ کے, یہ مختلف شریعتیں نہیں ہیں, شریعت ہی کے مختلف رخ ہیں, ایک ہی شریعت کے مختلف رخ ہیں. لہذا کسی خاص موقع پر کر لیں تو کوئی
تو ایک بحث میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی نظر سے گزرے، اور اگر اس میں کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو بلا شبہ میں ممنون ہوں گا اگر کوئی کسی غلطی کی نشاندہی فرمائے۔ تیسری بات جو ہے جس کی طرف میں نے اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ مقاعدہ پڑھا ہے ہر جگہ کہ حکم الحاکم رافع للخلاف، سب جانتے ہیں حکم الحاکم رافع للخلاف، یہ جملہ اس اجمال کے ساتھ تو ہر جگہ منقول ہے، لیکن اس کی کیا تفصیلات ہیں، کس صورت میں حاکم کا حکم رافع للخلاف ہوتا ہے، کس صورت میں نہیں ہوتا، اور اس کی میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدمی جو ہے فرض کرو حنفیہ کے خلاف اس نے فتویٰ دے دیا، یا جو ہے عالم ہو تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ رافع للخلاف ہوگا یا نہیں ہوگا، جاہل ہو تو ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو قضا کے اثرات ہیں وہ کتنے مرتب ہوں گے، اس بحث کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا۔ یہ بحث بھی شاید اتنی تفصیل کے ساتھ مجھے کم از کم کہیں اور نہیں ملی، اس کی بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو ملاحظہ فرمائیں، اور اگر کوئی غلطی اس بغرض اصلاح مطالعہ فرمائیں، کوئی غلطی ہو تو مجھے متنبہ فرمائیں، انشاءاللہ میں اگر غلطی ہوگی تو الحمدللہ مجھے اس سے رجوع کرنے میں یا اس کے قبول کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ میں نے اپنے رسالہ البلاغ میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہوا ہے جو وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، اصلاح و ایضاح کے نام سے، کہ جب کسی عالم کی طرف سے توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں کتاب میں یہ بات لکھ دی ہے، اس میں فلاں غلطی ہے، فتاوی عثمانی کے اندر میں کے بارے میں ہو، فقہ البیوع کے بارے میں ہو، کسی اور کتاب کے بارے میں ہو، تو اگر میری سمجھ میں آ جاتا ہے تو میں اس میں اعلان کر دیتا ہوں۔ اور تو یہی گزارش آپ حضرات سے بھی ہے کہ ان تین مباحث کو خاص طور پر اگر ملاحظہ فرما لیں اور اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو بلا تکلف آپ مجھے اس سے مطلع فرمائیں، میں ممنون ہوں گا، احسان مند ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک بات اور میں مثلا میں یہ موضوع ایسا ہے کہ ایک نشست میں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن بزرگوں کی جو باتیں ہیں نا وہ جب شروع ہو جاتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سب کو پتہ چلے۔ حضرت حکیم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کتنے بہت اپنے ابتدائی زندگی میں بہت صبر کرتے تھے اور مختلف جگہوں پر جاتے تھے، وعظ فرماتے تھے۔ تو دو ان کے معمول بتاتا ہوں جس پر کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی عمل کروں۔ ایک معمول یہ تھا کہ وعظ کے بعد یہ سوال جواب کا سلسلہ چلا ہے نا ہمارے یہاں، وعظ کے بعد یہ تو علمی مجلس ہے، علماء ہیں یہاں پر، لیکن عوام کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک وعظ کہا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس بیچارے نے واعظ نے اپنی جان ماری اور کچھ دل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اس کے بعد کہا کہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب جو ہوتے ہیں اس سے وعظ کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سوال جواب جو ہے نا وہ اب کسی کے سمجھ میں آئے، کسی کے نہیں آئے، اور کسی کو اس پر اطمینان ہوا، کسی پر نہیں ہوا، جو سچی بات صحیح کہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بات کہی تھی، وہ بھی چلی گئی ان سوال و جواب۔ تو یہ وعظ کے بعد سوال و جواب کا جو مسئلہ ہے یہ مغرب سے آیا ہمارے پاس، کیونکہ ان کے وعظ کا تصور نہیں ہے، وہاں لیکچر ہے، تو لیکچر میں ٹھیک ہے بھائی علمی باتیں کی ہیں تو اس علمی بات کا جواب سوال بھی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت والا کہ یہاں یہ سلسلہ نہیں تھا، بلکہ ایک اور بات بھی تھی، وعظ جب فرماتے تھے تو وعظ کے اندر کوئی فقہی مسئلہ نہیں بیان کرتے تھے،
فقہی مسئلہ جو ذرا بھی پچ جس میں کوئی شکوک ہوں یا شرائط ہوں، ایسا مسئلہ کبھی بھی آواز میں بیان نہیں کرتے تھے. اور یہ وجہ بیان فرماتے تھے کہ پتہ نہیں لوگ اس کو صحیح سمجھیں گے یا نہیں، کس طرح سمجھیں گے اور کس طرح جا کے نقل کریں گے. تو اس سے بعض اوقات غلط سمجھتے تھے، غلط سمجھ کے غلط ہی نقل کرتے تھے. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک انتہائی معزز مکرم بزرگ جو ہے، یعنی ایک ان کے اگر متبعین یا ان کے معتقدین لاکھوں میں، تو ان کی میرے پاس خطوط آنے شروع ہوئے کہ انہوں نے بیان میں یہ فرمایا کہ تقی کا فتویٰ یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈر پر قرآن شریف سننا گانا سننے سے زیادہ حرام ہے. ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت سننا یہ گانا سننے سے بھی بدتر ہے. میرے پاس خط آئے لوگوں کے کہ بھائی انہوں نے یہ واضح میں یہ کہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں. خیر میں جو کچھ حقیقت تھی وہ بیان کی، لیکن میں نے کہا یا اللہ یہ ہوا کیا، کہاں سے ان کو یہ بات پہنچی. تو وہ کہیں مسئلہ اتفاق سے کہیں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ٹیپ ریکارڈر کے اوپر تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو سجدہ واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ سجدہ واجب نہیں ہوتا. شاید وہاں سے وہ بات چلی اور چل کر کہاں سے کہاں پہنچی. تو عوامی مجمع میں جب فقہی مسائل، نازک مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو سنتا کچھ ہے عامی آدمی اور سمجھتا کچھ ہے، اور اس کو نقل کسی اور طرح کرتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عام مجامع میں تھوڑا بہت مسئلے تو آدمی جو بالکل واضح ہوں، بھائی وضو میں پانی کم خرچ کیا کرو اور مسح پورے سر کا کیا کرو وغیرہ وغیرہ، ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس میں ذرا بھی کوئی تشقیق ہو تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ بعض میں وہ بیان نہیں فرماتے تھے. ایک بات. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا، بعض کے بعد جیسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں مسئلے پوچھتے تھے، تو حضرت والا کا معمول یہ تھا، فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں حضرت نے تعین فرمایا کہ جب میں ایک سفر میں مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور وہاں پر کوئی مفتی موجود ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے مقام میں مفتی سے جا کے رجوع کرو، ان سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو. اور وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو میرا جواب مقامی مفتی کے مطابق ہوگا یا مخالف ہوگا. اگر مطابق ہوا تو کیا ضرورت ہے مجھ سے پوچھنے کی، ان سے جا کے پوچھ لیں. اور اگر مخالف ہوا تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ان کا معتقد ہوگا، کہے گا کہ دیکھو وہاں سے آئے تھے، انہوں نے دوسرا غلط مسئلہ بیان کیا، ہمارا مفتی صحیح کہتا تھا. اور یا پھر وہ اگر میرا زیادہ اس کو دل میں اعتقاد ہوگا تو کیا کہ دیکھو جو بڑے مفتی صاحب آئے تھے انہوں نے ہمارے یہ مفتی صاحب کی تقریر کر دی، اب ساری زندگی تو واسطہ پڑنا ہے اس کو اس مقامی مفتی کے ساتھ. اس کے دل سے اعتماد اگر اٹھ گیا اس مفتی کا تو اس کا دین کا کیا حال ہوگا. اس واسطے وہ حضرت یہ باتیں جو ہے نا کہ لوگوں کے یہ دیکھنا کہ کس وقت کیا کم کرنا ہے، تو یہ حضرت کا ایک مذاق تھا جو میں ذکر کرنے سے رہ گیا تھا. اس لیے باقی یہ کہ جہاں تک یعنی یہ مجلس جو ہے ایسی نہیں ہے کہ اس میں سوال جواب میں کسی فتنے کا اندیشہ ہو، اس لیے اگر کوئی واقعی سوال ہو تو کوئی حرج نہیں. دوسرے مکاتب فکر سے اختلاف کے کوئی اصول و ضوابط ہیں، بالخصوص دینی عداوت کی وجہ سے.
تحقیق و تثبت کس طرح کیا جائے. سب سے پہلے تو اصول ضوابط، سب سے پہلا اصل تو یہ ہے کہ جس مکتب فکر سے اختلاف ہے اس کی بات اسی کے لفظوں، اسی کی تحریر، اسی کی کتابوں سے سمجھی جائے، اور جو عام طور پر زبازد ہوتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، اس پر بھروسہ نہ کیا جائے. کیونکہ یہ ہمارے یہاں ایک بیماری ہے کہ جب کسی مسلک سے اختلاف ہے تو پھر اس کے ساتھ خون حلال ہے. مطلب یہ کہ اب وہ جو چاہو اس کی طرف منسوب کر دو، تو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ایسی باتیں جو حقیقت میں اس نے نہیں کہی ہوتی. اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس سے بہتان ترازی ہوتی ہے، غلط بات کہی جاتی ہے، اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے. جب تک تحقیق و تثبت نہ ہو جائے کہ انہوں نے وہ بات کہی ہے تو اس وقت تک فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اب مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علم غیب کے قائل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاضر ناظر ہونے کے قائل تھے. اب ان کی عبارتیں اس کے بارے میں بڑی محتمل ہے. جب خود میں نے دیکھی تو کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جمع ما کان و ما یکون کا علم تھا عطائی، اور کہیں کہتے ہیں کہ باوجود جمع ما کان و یکون کا علم ہونے کے اللہ جل جلالہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے اور سمندر کا بھی فرق نہیں ہے، وہ تناسب نہیں ہے. یعنی عبارتیں وہ ہیں. لہذا مطلقاً کفر کا فتویٰ ہمارے بزرگوں نے نہیں دیا. انہوں نے دیا، حضرت تھانوی کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا، حضرت گنگوئی پر دیا، حضرت نانوتوی پر دیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے فتویٰ ان کے اوپر کبھی کفر کا نہیں دیا. تو تحقیق و تثبت ضروری. پھر یہ کہ اگر کسی کے کلام میں کوئی صحت کا احتمال ہے تو حتی الامکان اس صحت کے احتمال پر اس کو محمول کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کے بعد جب آیا یہ مولانا احمد رضا خان کا فتویٰ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی شاید ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ حال ہو گیا. غلبہ حال میں انسان معذور ہو جاتا ہے، تو اس واسطے وہ ہم جیسے لوگ ان کو کافر نظر آتے ہیں. یہ جواب دیا حضرت تھانوی نے. تو یعنی پہلے تثبت کے بعد جو ہے اس کو عداوت کے درجے تک نہ پہنچائے. یہ دینی عداوت جو لکھا ہے، عداوت کسی کے عقیدے سے اور کسی کے انسان سے نہیں ہوتی، کسی گناہگار سے نہیں ہوتی، کسی مبتدع سے نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کسی کافر سے نہیں ہوتی. عداوت کفر سے ہے، عداوت بدعت سے ہے، عداوت فسق سے ہے، انسان سے نہیں ہے. اس کے اوپر رحم کھایا جاتا ہے، اس کے اوپر ترس کھایا جاتا ہے کہ یہ غلط راستے پر چلا گیا، یا اللہ اس کو، وہ ایک بیمار ہے. بیمار پر غصہ نہیں کیا جاتا، بیمار سے دشمنی نہیں کی جاتی، بیمار سے محبت کی جاتی ہے، ترس کھایا جاتا ہے. لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ہی ہے. لہذا یہ جو ہے اس کی وجہ سے جو چاہو کہتے رہو. خیر جو ہمارا مخالف ہے کسی مسلک کے اعتبار سے اس کو جو چاہو کہتے رہو، یہ حلال نہیں ہے. حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حجاج بن یوسف کے بارے میں حضرت ابراہیم النخعی ہے یا کون سے بزرگ ہیں مجھے نام سے یاد نہیں آ رہا، کسی مجلس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے حجاج بن یوسف نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا. تو انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ حجاج بن یوسف اگر اتنے انسانوں کا قاتل ہے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اگر اس سے قتل کا بدلہ لیا جائے گا تو اس پر جو تم بہتان باندھ رہے ہو یا بلا وجہ غیبت کر رہے ہو
اس کا بھی تم سے حساب ہوگا. لہذا تحقیق و تثبت ہو اور ساتھ میں جو چیز جس درجے میں ہے اسی درجے میں اس کو رکھا جائے. بزرگ ان کا مقابلہ اس طرح ٹھن کر نہیں کیا جاتا. اب کیا بتائیں یعنی ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ کیا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی فتویٰ کفر کا فتویٰ جاری ہوا. تو جس شخص نے کفر کا فتویٰ لکھا تھا اس کے جواب میں حضرت کے متعلقین میں سے مریدین میں سے ایک شخص نے 2 شعر لکھے فارسی کے. شاعری کے اعتبار سے اور ادبی اعتبار سے لاجواب شعر. وہ یہ تھے کہ مرا کافر اگر گفتی غم نیز، مرا کافر اگر گفتی غم نیز، یعنی مجھے اگر تم نے کافر کہا تو کوئی غم نہیں ہے. چراغے کذب را نبت فروغے، جھوٹ کا چراغ کبھی جلا نہیں کرتا. مسلمانت بخانم در جوابش، اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں. کیوں کہ دروغے را جزا باشد دروغے، کہ جھوٹ کا بدلہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جھوٹ کا بدلہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. تم نے مجھے جھوٹا کافر کہا تو میں تمہیں جھوٹا مسلمان، جھوٹ سے مسلمان کہتا ہوں. تو یعنی بڑا زبردست جواب دیا. حضرت قاسم نانوتوی، معاف کیجیے گا یہ واقعہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ایک شاگرد نے یہ کہا کہ حضرت بس میں یہ لکھ کے بھیج دیتا ہوں، اس کو کافی ہو جائے گا کہ دروغے را جزا باشد دروغے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی تم نے شعر تو بڑے غضب کا کہا. ایسا ہے کہ آدمی کا منہ توڑ جواب ہے کسی کا، لیکن کسی طرح بھی ہو تم نے لپیٹ کر اس کو کافر تو کہہ دیا. لپیٹ کر ہی صحیح کافر تو کہہ دیا، کیونکہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہوتا ہے. تو تم نے مجھے جھوٹا مسلمان کہا، جھوٹ کر بول کر میں تمہیں جھوٹ بول کر کافر کہا، میں تمہیں جھوٹ بول کر مسلمان کہتا ہوں. یعنی تم مسلمان ہو نہیں، تمہیں مسلمان کہنا جھوٹ ہوگا، تو کافر تو کہہ دیا تم. اور یہ ہمارا طریقہ ہے نہیں، لہذا اس میں تبدیلی کرو. خود حضرت نے تبدیلی کی اور فرمایا کہ مرا کافر اگر گفتی غم نیز، وہ پہلا اسی طرح کہ مرا کافر اگر گفتی غم نیز، چراغ کذب را نبوت فروغے، پہلا شاید تو اسی طرح. مسلمانت بخانم در جوابش، مسلمانت بخانم دہم شکر بجائے تلخ دوگے. میں جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں اور تم نے جو کڑوی چیز مجھے بھیجی تھی اس کے بدلے میں میٹھی چیز دیتا ہوں. مسلمانت بخانم در جوابش دہم شکر بجائے تلخ دوگے، اگر تو مومنی فبہا و الا دروغے را جزا باشد دروغے. اگر تم مومن ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو تو پھر جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہوتا ہے. اس طرح اس کو ترتیب دے کر اور اس میں اصلاح فرمائی. تو ہر چیز نپی تلی ہے. ہمارے بزرگوں کا جو سرخ جو اصل مزاج ہے کہ ہر کام نپا تلا ہے، ادھر ادھر افراد و تفرید میں نہیں ہے. لہذا جس کا جس درجے میں ہو اسی درجے میں رکھو. اور پھر اگر کہیں مشترک کام کے لیے ملنا پڑے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، ساتھ بیٹھنے میں رکاوٹ نہ ہو، ایک ساتھ مل کر کام مشترک مقاصد کے لیے کام کرنے میں رکاوٹ نہ ہو. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا ہم اپنے آپ کو دیوبندی سے معصوم کریں؟ بھائی میں تو دیوبند کا پیدائش ہے میری، دیوبند ہی میرا وطن ہے، وہیں پیدا ہوا. لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بڑے بھائی کو، وہ لکھتے تھے محمد رفیع دیوبندی، تو میرے بڑے بھائی کو کہا کہ دیوبندی مت لکھا کرو، کیونکہ اس سے فرقہ واریت کی بو آتی. دیوبندی کوئی الگ فرقہ نہیں ہے. دیوبندی
جو ہے وہ در حقیقت ما ان علیہ اصحابی کی تعبیر و تفسیر ہے. لہذا ہم کیوں اپنے آپ کو دیوبندی کہیں؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے متبع ہیں. تو البتہ اگر کہیں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے تو کہ بھئی ہم علماء دیوبند کے متبع ہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ دیوبندی لگانا یہ پسندیدہ نہیں. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ میں نے اصول الفقہ میں کہیں لکھا ہے کہ حضرت مولانا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نوادر جو ہیں روایات وہ احادیث سے ان کی سپورٹ زیادہ ملتی ہو تو بعض اوقات نوادر روایات پر عمل کرنا چاہیے. اور خود علامہ شامی نے بہت سی مقامات شمار کیے ہیں جہاں پر کہ نوادر پر عمل کیا جاتا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم آثار کی طرف رجوع کر کے پھر دیکھیں کہ اگر نوادر کی روایت زیادہ آثار سے مؤید ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے یا نہیں. دیکھو بھائی یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ مزاج و مذاق کی ضرورت ہے. میں ایک جواب نہیں دے سکتا اس کا کہ ضرور آثار کی بنیاد پر آپ نوادر کو اختیار کر لیں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ملکہ فقیہ عطا فرمائے، بعض جگہ نوادر کو اختیار کرنا ہوگا، بعض جگہ اور اس آثار کی بنیاد پر بعض جگہ نہیں کرنا ہوگا. یہی وہ چیز ہے کہ جو مفتی کا ملکہ فقیہ اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں کروں یا نہ کروں. اس لیے ایک جواب اس کا نہیں دیا جا سکتا. یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی خاص جزئیے کا حکم ہمارے مذہب میں نہ ہو تو کیا یہ مناسب ہے کہ دوسرے مذاہب کو پر وہ دیکھا جائے یا حدیث کی طرف دیکھا جائے؟ تو جواب اس کا یہ خود علامہ شامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہاں حنفی مذہب میں کوئی روایت نہ ہو کسی مسئلے میں تو مالکیہ کا لینا بہتر ہے، کیونکہ وہ اقرب الی الحنفیہ ہے، یہ کہا ہے. اور اگر کوئی حدیث واضح ہے تو شاید اس حدیث کے اوپر عمل بھی کیا سکتا ہے. یہ پوچھا ہے کہ ہمارے اکابر کے فتویٰ جاری کرنے اور جو دوسرے حنفی حضرات ہیں شامی یا ترک ان کے فتویٰ کے مزاج میں کیا فرق ہے؟ بس بھائی یہ تو اس فضول سے سوال ہے. ہمیں تو اپنے اکابر سے جو کچھ سیکھا ہے اسی کے پیچھے چلنا چاہیے. اب بات مجھے تو کوئی تحقیق نہیں ہے کہ شامی حضرات کا مزاج کیا ہے اور ترکوں کا کیا مزاج ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ کیا ہم کبھی شامی رد المعتار سے منحرف ہو کر کسی حدیث کی طرف جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی بھی تفصیل ہم نے اس میں لکھی ہے کہ کب ایسا ہوتا ہے. رد المعتار پر اصل میں اس لیے اعتماد کیا جاتا ہے کہ حنفی مذہب کو بیان کرنے میں جتنی احتیاط انہوں نے اختیار کی ہے کسی اور نے نہیں کی، اس لیے اس کو وہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے کسی جزئیے سے ہٹنا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ قرآن ہے جس کی ایک لفظ کی پیروی ضروری ہے. بہت سے مقامات پر علامہ شامی کی رائے سے اختلاف کیا ہے بزرگوں نے اور اس کے مطابق فتوے دیے ہیں. لیکن ساری بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افتاء کی صلاحیت، استعداد اور اس کا صحیح مداخلت عطا کی. یہ لکھا ہے کہ شام میں اور ترکی میں لوگ جو ہے مثل اول پر کیوں نماز پڑھتے ہیں باوجود حنفی ہونے کے؟ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے یہ خود حنفیہ کے ہاں خود امام حنیفہ سے روایات مختلف ہیں، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں.
تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو حنفی مسلک کے خلاف ہو. مثل اول کے اوپر بھی حنفیہ امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. Elaboration on sabab, بعید قریب question. Consider Sheikh Salah's reputation. Sheikh Salah کون ہے؟ اچھا، تو انہوں نے، مجھے تو معلوم نہیں بھائی کیا بات ہے، تو اس کو میں اس میں کہہ نہیں سکتا. دیکھو بھائی، یہ سارے سوالات کا جواب اگر آپ دیکھیں تو اس کتاب میں موجود ہے، ہم اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ماہر افتاء کے طویل صحبت کے بغیر کسی کو افتاء کا کام کرنے کا یا مفتی کرانے کا حق نہیں ہے. جن لوگوں کے ساتھ تخصص فقہ پڑھنے کے بعد مفتی کا لقب لگ چکا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی، مفتی کا جو لفظ ہے وہ جن لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ ابھی تک مجھے مفتی کہلانا جو ہے صحیح معنی میں میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو وہ تردید کر. میں تو بہت دنوں تک تردید کرتا رہا بھائی میں مفتی نہیں ہوں، اور کرتا رہا. لوگ لکھتے تھے، نہیں کرتا تھا. بعد میں اب باقاعدہ بنا دیا گیا بڑوں کی طرف سے، تو اس واسطے اب گوارا کر لیتا ہوں. لیکن ایک جو ہے عالم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہوئے مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. آج کل یہ وبا عام ہو گئی ہے، ہم عالم ہیں، ہم علماء ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. حضرت ہمارے اتنے بڑے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، اور طالب علم جو ہے اس کی تعریف حضرت والی صاحب تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو، وہ ہے طالب علم. یہ طلب بھی ہونے کی بڑی ضرورت ہے فتویٰ کے لیے، کہ ہر وقت آدمی طلب میں رہے کہ مسائل اس کے دل و دماغ میں گھومتے رہے. تو اب مفتی کوئی کہتا ہے نہیں کہتا ہے، عالم کہتا ہے نہیں کہتا ہے، ارے بھائی مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کامل ہے. کوئی کہے نہ کہے، کوئی عالم سمجھے نہ سمجھے، آدمی اپنے حد تک جو اس کا فریضہ ہے وہ ادا کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر. تحصیل الناس کے لیے مستفتی کو ایسے عالم کے پاس بھیجنے کی اجازت ہے یا نہیں جس کا فتویٰ حنفیت کے خلاف ہو؟ بھائی یہ بھی ایک مجمل بات ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ تحصیل پیدا کرنے کے لیے کہیں بھیج دیں کسی کے پاس، یہ کوئی اصول نہیں ہے شریعت. اور یہ پوچھا ہے کہ معلوم من الدین بالضرورہ ہونے کی کیا حدود ہیں، کیا یہ متفق علیہ ہے یا اس میں بھی اختلاف ہے؟ معلوم جس میں اختلاف ہو گیا وہ ضروریات دین میں سے رہی ہی نہیں. ضروریات دین میں سے تو وہ چیز ہے جو ہر عامی جانتا ہو کہ دین کا لازمی حصہ ہے، وہ ہے ضروریات دین. باقی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز بھی متواتر ہو وہ اس کا انکار کفر ہوتا ہے.
یہ بات اس طرح اطلاق کے ساتھ درست نہیں ہے. متواتر ہو اور معلوم من الدین بالضرورہ ہو، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر عامی و جاہل اس کو دین کا لازمی حصہ سمجھتا. حضرت شاہ صاحب کی بڑی تفصیلی تحقیق ہے اقفال الملحدین میں، اور رضوانی صاحب کا رسالہ ہے ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں، اصول تکفیر وغیرہ، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے. مفتی کو جواب میں فقہی عبارت لکھنا ضروری ہے یا صرف قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر جواب دے سکتے ہیں؟ جو جواب قرآن قدیم میں واضح ہے تو اس میں قرآن کریم کی آیت ہی لکھنی چاہیے. حدیث میں واضح ہے، حدیث لکھنی چاہیے. کیونکہ تقلید جو ہے نا، جو امور قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہیں، غیر مختلف فی ہیں، ان کی قطعی الدلالہ ہیں، قطعی الثبوت ہیں، اور وہ نہ اجتہاد کا محل ہے نہ تقلید کا محل. کوئی شخص پوچھے شراب حرام ہے کہ نہیں، آپ لکھ دیں کہ در مختار میں آیا اس واسطے حرام ہے. تو یہ بات نہیں ہے. وہ چونکہ بالکل واضح نص ہے اور اس میں کسی اور چیز کا احتمال نہیں ہے، تو اس لیے اس کو قرآن کریم کی آیت ہی لکھی جائے گی، اور اس میں وہ نہ اجتہاد کا محل ہے نہ تقلید کا محل ہے. ہم شراب کو اس لیے حرام نہیں کہتے کہ محمود نے حرام کہا تھا، ہم شراب کو اس لیے حرام کہتے ہیں کہ قرآن نے حرام کہا. تو اس لیے یہ وہ نہ اجتہاد کا محل ہے نہ تقلید کا محل. وہاں قرآن و حدیثی کو براہ راست لکھنا چاہیے. آپ نے جمع بین الصلاتین پڑھنے کی ذاتی بات فرمائی ہے، مختصر براہ کرم دوبارہ دوہرا دیں تاکہ مجمع کچھ غلط نہ سمجھے. اگر دوبارہ بھی غلط سمجھ گیا تو پھر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں جمع بین الصلاتین نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس وقت جب کہ پوری جماعت جمع بین الصلاتین کر رہی ہو. عرب علماء میرے ساتھ ہوتے ہیں، عرب علماء کے ساتھ میٹنگیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، وہ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. اور یہ سب کو پتا ہے کہ نہیں کرتا، ان کو معلوم ہے. اور یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں نے پڑھائی اور عشاء میں شریک نہیں ہوا، عشاء کے لیے دوسرے امام کو آگے کیا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو. البتہ رفع یعنی الخلاف الشرع، تو اگر میں الگ بیٹھ جاؤں تو یہ اچھا نہیں لگتا، تو میں بنیت نفل شامل ہو جاتا ہوں. اور یہ بات بھی سب کو بتایا کہ نفل کی نیت سے پڑھ رہا ہے، یہ سب کو بتایا. البتہ دو مواقع پر جمع بین الصلاتین کو جائز سمجھتا ہوں. ایک موقع وہ ہے جو بین المثلین کا جو وقت ہے، وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، امام ابو حنیفہ کی روایت یہ ہے کہ ما بین المثلین جو ہے یہ مشترک بین الظہر والعصر ہے. یہ وقت امام ابو حنیفہ کی روایت. البتہ حضرت شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مشترک بین الظہر والعصر ہونے کے باوجود عام حالات میں دونوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے. مثل اول کے بعد اگر آپ نے ظہر پڑھی تو فوراً عصر نہ پڑھیں، بلکہ تھوڑا وقفہ کر کے پڑھیں. عام حالات میں یہ ہے. لیکن بیماری اور سفر، یہ دو صورتحال ایسی ہے کہ جس میں وقفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ما بین المثلین میں جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں حقیقی. اب سمجھ گیا بات؟ اب کوئی غلط فہمی تو نہیں رہے گی. تو اس وقت میں کر لیتا ہوں جمع بین حضرت شاہ صاحب کے اس قول کی بنیاد. اسی طرح دوسرے اس موقع پر کر لیتا ہوں جب سفر درپیش ہو اور اندیشہ ہو کہ اگر جمع نہ کیا گیا تو نماز کا وقت نکل جائے گا اور نماز بھی پڑھ سکیں. طیارے کے سفر میں اندیشہ ہے کہ عصر کا وقت نکل جائے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منٹوں میں مغرب آ جاتی، غروب ہو جاتا ہے.
وہ پتہ نہیں چلتا ابھی زور پڑی تھی پتہ نہیں اثر ہو گئی. تو جہاں یہ اندیشہ ہو کہ اثر فوت ہو جائے تو اس صورت میں جمع تقدیم بھی کر لیتا ہوں, ظہر کے ساتھ اثر بھی پڑھ لیتا ہوں. عملاً بقول الامام الشافعی رحمہ اللہ, اور علامہ شامی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ایسے موقع پر امام شافعی کی تقلید کرنا درست ہے. اب ہوگی کوئی غلط فہمی, کوئی نقل میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ جی میں پڑھ لوں. جزاکم اللہ. اب یہ جیسے ابھی مولانا انور مولانا کیا بٹ صاحب نے زبیر بٹ صاحب نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جمع صلاتین کرتے ہیں, وقار دلیل بھی پیش کیا جاتا ہے. اب میں اس کا میں کیا علاج کروں بتائیے. اس لیے کہ کس وجہ سے لوگوں نے یہ بات کہی, وہ یا تو یہ جو شاہ صاحب کا قول ہے یہ میں نے اپنی تقریر بخاری میں بھی نقل کیا ہے, انعام الباری میں, درس ترمذی بھی نقل کیا ہے, اور اپنے درس میں بھی بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی نے کہہ دیا ہو, اور یا پھر یہ گمان کیا ہو کہ یہ عربوں کے ساتھ بہت رہتا ہے, تو عربوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ جب میں صلاتین کرتا ہوگا, وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ بھی کرتا ہوگا. یہ گمان بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات, تو گمان بھی پھر وہ بعض اوقات یقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے. وہاں عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں امامت کر رہا تھا, پیچھے تقریباً 8-10 علماء کرام تھے. اس میں شیخ عبداللہ بن منی بھی تھے, معروف عالم ہے نا, وہ بھی تھے. نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا, تو انہوں نے کہا کہ شیخ دعا کرنا ویسے تو بہت اچھی بات ہے, مگر یہ رفع یدین کے ساتھ دعا کرنا تو کہیں ثابت نہیں ہے حدیث میں, تو اور نماز کے بعد اس طرح دعا کرنا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ثابت ہے, 2 حدیثیں تو میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں, اس میں نماز کے بعد رفع یدین کے ساتھ دعا کا ذکر ہے. کہنے لگے وہ صحیح الاسناد ہے. میں نے کہا وہ مقبول الاسناد ہے, اسناد کے لحاظ سے درست ہے. کہ مجھے لکھ کے بھیج دیا, میں انشاءاللہ. لیکن ایک بات مجھے آپ بتا دیں. کہنے لگے کیا؟ میں نے ختم قرآن کے وقت جو ہاتھ اٹھا کے دعا ہوتی ہے حرم میں, اس کا کہیں ثبوت ہے؟ اتنے لمبی دعا ہاتھ اٹھا کر اور رونا اور رلانا, تو اس کا کہیں ثبوت ہے حدیث میں؟ تو اس پر وہ ایک دم سے کیا بھائی اس کا میرے علم میں نہیں, میں نے نہیں دیکھا. تو ایک مرتبہ بکر ابو زید جو حنفیہ کے بہت ہی اشاعرہ کے بہت خلاف تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی, تو وہ بہت زیادہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں, ان سے میں نے بات کی. وہ چونکہ وہاں پر کافی مؤثر آدمی تھے, تو جس سال میں نے ان سے یہ بات کہی, میں نے کہا مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ختم قرآن کے اوپر جو دعا ہوتی ہے, یعنی آپ وتر میں قنوت میں کریں تو آپ کا مذہب ہے قنوت کے اندر دعا کرنا, ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں. اس کی کچھ دلیل بھی موجود ہے کسی درجے میں, اگرچہ وہ دلیل صحیح نہیں لیکن ہے موجود. لیکن ختم قرآن پر قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اتنی لمبی دعا, اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کر, اور اس میں خود بھی روئیں دوسروں کو بھی رلائیں, اس کا کہیں ثبوت ہے کسی حدیث میں؟ کہنے کہ شیخ بات تو صحیح ہے, اس کا تو کوئی ثبوت ہے نہیں. میں نے کہا پر جب ثبوت نہیں ہے تو کیوں اس پر اتنا, اس کے اوپر تعامل کتنا کیا جائے؟
اس سال رمضان میں انہوں نے دعا جو ہے وطر میں کرائی. اس سال میں خود رمضان میں حاضر تھا. میں نہیں معاف کیجیے گا، اس وطر میں حاضر نہیں تھا، لیکن حرم مکہ میں انہوں نے کہا ہوگا شاید، تو دعا جو کرائی وہ وطر کے قنوت میں کرائی، ویسے نہیں کرائی. تو لیکن بعد میں پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو الحمدللہ جب ان حضرات سے ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے اور معقولیت کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو سنتے بھی ہیں، اور سن کر بعض اوقات اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. الحمدللہ اس سارے عرصے میں کبھی بھی میں چونکہ بہت سلفی حضرات سے واسطہ رہتا ہے، لیکن وہ سب جو ہیں کسی سے میں اپنے مسلک سے نہیں ہٹتا ہوں، نہ مسلک سے اپنے اکابر کے مسلک سے کوئی وہ مداحنت کرتا ہوں. الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ یہ یوں کرتا ہے. جی ہاں، اس میں بھائی علماء اہل افتاء کا جو مختلف رائے ہیں، اور ہر ایک کو آدمی اپنے جس مفتی سے پر اعتماد ہو اس کے قول پر عمل کر لینا چاہیے. حنفیہ میں سے بھی بعض حضرات کا قول ہے ابن وہبان کا، اور کہ اس طرح کیا جائے کچھ جائز ہے. نہیں سر، ان کا اتباع کر سکتے ہیں، اقتداء کر سکتے ہیں. ہاں، یہ صراحت تو نہیں میں نے دیکھی، لیکن ظاہر یہ ہے کہ اتباع کرنے کا معنی یہی ہے کہ جو جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح بھی پڑھے. ان کے شعر میں مسلمون کا لفظ ہے، ان کے شعر میں سلام کا لفظ ہے. حنفی نے سلام، لیکن پر صورت ان کی رائے ہوگی ویسے اس شعر میں سلام کا لفظ ہے. لو اقتدى حنفی بمسلم، اور پھر آگے یہی ہے کہ شفا پر اس نے سلام نہیں پھیرا، یعنی ہم سلام نہیں پھیریں گے، امام پھیرے گا تو نماز. انہوں نے یہ لکھا ہے ویسے، لیکن خیر ہاں بہرحال نہیں، بہرحال حنفیہ میں سے ایک قول ہے، اور اجتماعیت کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے صورتحال ایسی ہے کہ احادیث میں یعنی یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے ثابت ہیں. تو اس واسطے بلا وجہ انتشار پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی کر لے تو کوئی مذاکرہ نہیں. بھائی یہ مسئلہ جو ہے نا یہیں کے حضرات سے پوچھیں، انہیں سے اسی پر عمل کریں. ہر ایک کہ ہم میں حالات کا یہاں پوری طرح میں واقف نہیں ہوں. بعض اوقات میں کوئی بات کہہ دوں اسے خامخواہ کے انتشار پیدا ہو جائے. ایک بے ادبی ہے جی، بعض دفعہ دروس میں ہم لوگ کوئی بحث کرتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ سب شکے آتی ہے. صحیح. اب کسی نے اتار لیا، اب اس کو کسی کے ہاتھ میں مل گیا، اس نے پھر اس کو انٹرنیٹ پر رد شروع کر دیا. تو میری درخواست یہ کہ آپ اس پر تنبیہ ضرور فرمائے کہ دروس میں اس طرح کی باتیں ہوتی بھی ہیں اور ہوگی. کسی کے دلائل دونوں طرف کے ہیں، تو اس کو اگر آپ غلط سبق دیے تو اسی استاذ کو آ کر ملیے اور ان سے براہ راست بات کیجیے، برائے اس کے کہ اس کو انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں پھیلا دینا. بالکل، تو یہ میری درخواست ہے. یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے، افتراق ہوتا ہے. یہ کسی طرح بھی جائز مناسب نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس سے جا کے بات کرنا، اس سے جا کے کہتے بھائی آپ کا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. لیکن یہ کہ اس کو تشہیر کر کے پھر اس کے رد کر دینا، اور اللہ بچائے اسی نے تو ہمیں فتنے میں ڈالا ہوا ہے، اسی قسم کی باتوں نے فتنے میں ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ صحیح جو فکر سلیم ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند کی وہ یہ ہے، فتنہ نہ پھیلاؤ خدا کے لیے. رائے جو چاہو رکھ لو حدود شریعت میں رہتے ہوئے،
لیکن فتنہ نہ پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کس کو توفیق عطا